اس صورت میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، مگر وہ غفلت میں پڑے طاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نصیحت آتی تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے گویا وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، کیا پھر بھی تم اس کے باوجود اس کے جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ شاعر ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، جیسا کہ اگلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے ہم نے جس بھی ہستی کو ہلاک کیا وہ انہی نشانیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ لوگو، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو، اور نہ ہی وہ دنیا میں بحیات ظاہری ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا نجات بخشی، اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرمایا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں، اور اپنی پرتعیش رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بچھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پہ بیکار نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو ایسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، سو حق اسے کچل دیتا ہے، پس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا بندہ و مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی طاعت بجا لاتے ہوئے تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اس سے ان کی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی۔ کیا ان کافروں نے اسے چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو یہ اس کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔
وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ ان کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا ہو، اور وہ اس کی ہیئت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکیں، اور ہم نے سما یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا رد و انکار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور وہ خود خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں۔ انسان فطرتاً جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ وہ وقت جان لیتے جبکہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، تو پھر عذاب طلب کرنے میں جلدی کا شور نہ کرتے، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، تو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجئے شب و روز خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت و نگہبان کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد پر قوت نہیں رکھتے، اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی تائید و رفاقت میسر ہوگی، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فراقی عیش سے بہرہ مند فرمایا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوتی گئیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اب اسلامی فتوحات کے ذریعے ان کے زیر تسلط علاقوں کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وہ اب غلبہ پانے والے ہیں؟ فرما دیجئے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، تو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور سراپا روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب تورات عطا فرمائی۔ جو لوگ اپنے رب سے
نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں۔ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبے کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کے استعداد و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ چچا اور اپنی قوم سے فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب صریح گمراہی میں تھے۔ وہ بولے کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے بھی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گر گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں، اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے اس کو جلا دو اور اسے اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے بچا کر عراق سے اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے انہیں فرزند اسحاق علیہ السلام بخشا اور پوتا یعقوب علیہ السلام ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا۔ وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہماری عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت ہی برے اور بد کردار قوم تھی۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیتناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمے میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھی اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم
ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق پابند کر دیا تھا۔ وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا، تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرور ضرر سے بچائے۔ تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم پر ہر چیز کو ان پر خوب جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین دیویوں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے، اور ان کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان دیووں کے نگہبان تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی تو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائے، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذنون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دریا رات اور مچھلی کے پیٹ کے تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کے انجام دہی میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیت کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عزت و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اور اس پاکیزہ خاتون مریم علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ناممکن ہے کہ اس کے لوگ مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور پکار اٹھیں گے، ہائے ہمارے قسمت کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے سب دوزخ کے ایندھن ہیں، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی آہ و بکا کا شور اور چیخ و پکار ہوگی، اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ
ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ روز قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کو ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازماً کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفالت و ضمانت ہے۔ اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے۔ تم اسلام قبول کرتے ہو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو فرما دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں از خود نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں از خود یہ نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب اور تمہیں دی گئی ڈھیل تمہارے حق میں آزمائش ہو اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ ہمارے حبیب نے عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اس دل آزار باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو۔ سورت میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچی کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کا عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق و ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرے سے، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کو جوڑ اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ جاندار کر دیتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ ایک دوسرے کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھ کیا اس کی یہ تدبیر اور نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی اور انہیں اسلام کے پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں جسے ہم سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقے سے کج روی یعنی مقررہ حدود و حقوق کے خلاف ورزی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والے اور قیام کرنے والے اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام
दुबले ऊंटों पर सवार होकर हाजिर हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं, ताकि वो अपने फवाइद भी पाएं। और कुर्बानी के मुकर्रर दिनों के अंदर अल्लाह ने जो मवेशी चौपाए उनको बख्शे हैं, उन पर जुबाह के वक्त अल्लाह का नाम जिक्र भी करें। बस तुम उसमें से खुद भी खाओ और खस्ता हाल मोहताज को भी खिलाओ। फिर उन्हें चाहिए कि एहराम से निकलते हुए बाल और नाखून कटवाकर अपना मैल कुचेल दूर करें और अपनी नजरें या बकिया मनासिक पूरे करें और अल्लाह के कदीम घर खाने काबा का तवाफ और जियारत करें। यही हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की बारगाह से इज्जत याफ्ता चीजों की ताज़ीम करता है तो वो उसके रब के यहाँ उसके लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए सब मवेशी चौपाए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जिनकी मुमानियत तुम्हें बढ़कर सुनाई गई है। सो तुम बुतों की परीद से बचा करो और झूठी बात से परहेज किया करो। सिर्फ अल्लाह के होकर रहो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराते हुए। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वो ऐसे हैं जैसे आसमान से गिर पड़े फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा उसकी किसी दूर की जगह में नीचे जा फेंके। यही हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, यानी उन जानदारों, यादगारों, मकामात, अहकाम और मनासिक वगैरह की ताज़ीम जो अल्लाह या अल्लाह वालों के साथ किसी अच्छी निस्बत या ताल्लुक की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, तो ये ताज़ीम दिलों के तकवे में से है। ये ताज़ीम वही लोग बजा लाते हैं जिनके दिलों को तकवा नसीब हो गया हो। तुम्हारे लिए उन कुर्बानी के जानवरों में मुकर्ररा मुद्दत तक फवाइद है, फिर उन्हें कदीम घर खाने काबा की तरफ जुबाह के लिए पहुंचाना होगा। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी है ताकि वो उन मवेशी चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें इनायत फरमाई है जुबाह के वक्त अल्लाह का नाम ले। तो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस तुम उसी के फरमाबरदार बन जाओ। और ऐ हबीब, आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। ये वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डरने लगते हैं और जो मुसीबतें उन्हें पहुंचती हैं उन पर सब्र करते हैं और नमाज कायम रखने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के बड़े जानवरों यानी ऊंट और गाय वगैरह को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया है और उनमें तुम्हारे लिए भलाई है। बस तुम उन्हें कतार में खड़ा करके नेजा मार कर नहर के वक्त उस पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब वो अपने पहलू के बल गिर जाएं तो तुम खुद भी उसमें से खाओ और क़िनाअत से बैठे रहने वालों को और सवाल करने वालों को, मोहताजों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया है ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। हरगिज़ तो अल्लाह को उन कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, मगर उसे तुम्हारे तरफ से तकवा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया है ताकि तुम वक्त जुबा अल्लाह के तकबीर कहो जैसे उसने तुम्हें हिदायत फरमाई है और आप नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। बेशक अल्लाह साहिब ईमान लोगों से दुश्मनों का फितना शर दूर करता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खाइन और नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। उन लोगों को अब अपने दिफा के लिए जंग की इजाजत दे दी गई है जिन पर नाहक जंग मुसल्लत कर दी गई है और ये इजाजत इस वजह से दी गई है कि उन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह उन जालिमों की मदद पर बड़ा कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों और वतन से नाहक निकाले गए सिर्फ इस बिना पर के वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। और अगर अल्लाह इंसानी तबकात में से बाज को बाज के जरिए क़ियाम अमल की जिद्दोजहद की सूरत में बनाता था तो खानकाहें और गर्जे और कलीसे और मस्जिदें यानी तमाम अदियान के मजहबी मराकिज और इबादत गाहें मिस्मार और वीरान कर दी जाती जिनमें कसरत से अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है। और जो शख्स अल्लाह के दीन की मदद करता है यकीनन अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बेशक अल्लाह जरूर बड़ी कुव्वत वाला सब पर गालिब है। ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इख्तिदार दे दें तो वो नमाज का निजाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतजाम करें और पूरे मुआशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोक दें और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये कुफार आपको झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद और समूद ने भी अपने रसूलों को झुटलाया था।
اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، تو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اب، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑ دیے گئے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جن سے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کی بات سن سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہے، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کے مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو، میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزید بزرگی والی عطا ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا۔ تو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے جان لے کہ وہی جس کے پیغمبر نے تلاوت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق ہے، تو وہ اسی پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہتے ہیں یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ حکمرانی اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغات میں قیام پذیر ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا راہ حق کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن یعنی اخروی عطاؤں کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس جگہ یعنی مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ حکم یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بڑا خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے نیاز قابل ستائش ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر و دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی فضاؤں کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعے تھامے ہوئے ہیں، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کے ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اس پر چلنا ہے، تو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہیں، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان قریب ان لوگوں پر چھت گر جائیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافروں، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کر دوں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے غور سے سنو۔ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا ہی بے بس طالب عابد بھی اور مطلوب معبود بھی ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور خاتمہ ظلم، قیام امر اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔